حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو سیدنا علی نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماسوائے تبوک کے تمام غزوات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جوان مردی کا ثبوت دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی ہے۔ شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ خلیفہ ثالث سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذی الحج میں آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا، تاہم آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، سیگا مال میں بہت سی اصلاحات کیں جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ اعمال کے اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے، خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے، زمینوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق اعظم کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ نماز فجر کے وقت ایک خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور حملے کے تیسرے روز رحلت فرما گئے۔ انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔